السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں اسیر ہجر بائے وہیبہ فاطمہ پارٹ 10۔ ہم یعنی دیوانے، کیا ہم مر کر بچھڑ جائیں گے؟ ہم یعنی دو عمر رسیدہ پیڑ جن کی جڑیں زمین کی تہ میں ایک دوسرے سے الجھ چکی ہے۔ تم یعنی میں یعنی تم، ہم یعنی دیوانے۔ ہمیں اس بات سے کیا مطلب کہ ہمارے وجود کو کہاں گھسیٹا جا رہا ہے؟ ہم پاکیزہ تھے، ہم پاکیزہ ہیں، ہم پاکیزہ رہیں گے۔ ہم یعنی دیوانے، ہم دیوانوں کو رواجوں سے کیا مطلب؟ ہماری ارواح نکاح عشق کر چکی ہے۔ ہم یعنی روح، ہمارا بدن سے کیا تعلق؟ کیا یہ ہجر ہمیں جدا کر دے گا؟ بھلا کیسے؟ موت کیا ہے؟ ایک موت ہے وجود کا فنا ہونا، ایک موت ہے خواہشات کا فنا ہونا۔ ہم یعنی دیوانے، ہم نے اپنی خواہشات کی تدفین کر ڈالی، ہم پر قیامت گزر گئی، ہم نے موت چکھ لی تو کیا ہم بچھڑ گئے؟ نہیں، تم میں مجھ میں تم ہمیشہ زندہ ہے۔ ہم کبھی نہیں بچھڑیں گے، ہم کبھی نہیں مریں گے۔ تم یعنی میں یعنی تم، ہم یعنی محبت، ہم جاوداں ہے، ہم محبت ہے۔ وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھی اپنی مردہ محبت کی لاشوں پر آنسو بہائے جا رہی تھی۔ یشم نے اذیت و ضبط کی انتہا سے سرخ پڑتی نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا تھا۔ برفی، میں نے تمہیں اور بابا کو اپنے وعدے سے آزاد کیا، اس نے دھیمے سے سر جھکا کر کہا۔ سوہن نے آنسوؤں کے دھند کے اس پار بیٹھے اس دیوتا کے سامنے جھکے سر کو دیکھا۔ مگر میری ایک شرط ہے۔ یشم کے کہنے پر سوہن نے اذیت سے اپنے لب کاٹے، ادھر ہی سانس تھم گئی۔ اب یہ شخص اسے کون سے نئے امتحان میں ڈالنے والا تھا؟ کہیں یش، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، سوہن نے ہچکیاں بھرتے بلا جھجک کہا کہ وہ جانتی تھی کہ دنیا میں ایک واحد ہی شخص تھا جو اس سے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کر سکتا تھا جس سے سوہن کا سر جھکے۔ تمہاری رخصتی اس گھر سے ہوگی، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے بڑی شان سے رخصت کروں گا۔ یشم نے کہا تو سوہن کو لگا وہ اس کے جسم سے اس کی روح کھینچ رہا ہے۔ وہ لٹھے کی طرح سفید پڑ گئی۔ نہیں یش، ایسے مت کہیں، یہ مت کیجیے، رحم کرے مجھ پر، میں مر جاؤں گی۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر ایک مرتبہ پھر پھوٹ پھوٹ کر روئی تو یشم وہاں سے اٹھا اندر اپنے کمرے میں گیا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ وہ پھر سے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے زمین پر بیٹھا، اس کا پاؤں نرمی سے اٹھا کر اپنے گھٹنوں پر رکھا۔ سوہن کی سانس تھم گئی، آنسو سے تر سرخ چہرہ اٹھا کر اس ظالم شخص کو دیکھا جو اپنے الفاظ کے چابک اس کے مردہ دل میں اور ادھڑی ہوئی روح پر برسا رہا تھا۔ اور پھر تمہیں کیا پتہ برفی کہ درد سہنے میں، محبت بھولنے میں، خود کو سنبھالنے میں عمریں بیت جاتی ہے، دل مردہ ہو جاتے ہیں اور جذبات سرد پڑ جاتے ہیں، اپنی آرزوؤں کو دل کے آنگن میں دفنا کر بڑی شان سے رخصت کرنا پڑتا ہے۔ میں چاہتا ہوں، میں تمہیں رخصت کرنا چاہتا ہوں تاکہ دل میں کوئی حسرت یا امید سر اٹھانے کی جرت بھی نہ کرے، تو ہمیشہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاتے دیکھ کر اپنی موت خود ہی مر جائے۔ یشم نے کہتے اس کے پاؤں میں وائٹ گولڈ کی ایک پائل پہنائی۔ سوہن نے سہم کر اسے دیکھا، دم گھٹنے لگا، بولنے میں درد و اذیت سے دو چار ہونا پڑا تو اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ مگر یہ میری طرف سے تمہاری شادی کا تحفہ ہے، میری مما کی ہے، یہ انہوں نے مجھے دی تھی کہ میں… وہ پل بھر کو خاموش ہوا۔ میں چاہتا ہوں تم اس سے خود سے کبھی الگ نہ کرو، یشم نے کہتے اپنے ہاتھ نرمی سے پیچھے ہٹائے۔ نہیں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، وہ ہچکیوں کے درمیان پر مشکل ہی بول پائی۔ اب وہ اٹھ کر دوبارہ سے جا کر اسی کھڑکی میں کھڑا ہو گیا تھا۔ اب جانے کیوں اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ جاؤ سوہن، باہر گاڑی میں ڈرائیور ویٹ کر رہا ہے تمہارا، جاؤ، مجھے رخصتی کی تیاری بھی کرنی ہے پھر، اس نے بے رجک لہجے میں کہا۔ پر سوہن، جاؤ، یشم کی آواز میں وارننگ تھی۔ میری بات تو سن، تم میری بات سنو برفی، اس سے پہلے میرے ضبط کا شہرازہ بکھرنے لگے اور میں اپنی بات سن کر جاؤ یہاں سے۔ وہ پتریلے لہجے میں دبی دبی آواز میں کرایا۔ وہ ایسے وہاں سے اس مقام سے اٹھی جسے کوئی جہاز سے اٹھتا ہے۔ سوہن نے شال درست کرتے اس رومال کو مٹھی میں دبایا اور بے تحاشا روتے ہوئے وہاں سے تیزی سے نکل آئی۔ باہر کھڑی گاڑی میں جا کر وہ بیٹھ گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ کیسے گھر پہنچی، کیسے اپنے کمرے میں پہنچی۔ ہاتھ دامن
دل و روح جیسے سب کچھ خالی تھا۔ جیتی رہو، خوش رہو، اللہ تعالیٰ زندگی صحت تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ اور گل کب سے بی جان کے کمرے میں گھسی ان کے بستر میں بیٹھی ان کی ٹانگیں دبا رہی تھی، جبکہ اب خود ہی بی جان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بس کرنے کا بول کر ڈھیروں دعائیں دی تھی۔ وہ دھیمے سے مسکرائی۔ جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ، آرام کرو، بی جان نے کہا تو وہ اٹھ کر دھیمے قدموں سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کمرے میں پہنچ کر جانے کیوں کچھ غیر معمولی سا احساس ہوا تھا، جسے وہ نظر انداز کر گئی۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا۔ بلیک کلر کی شارٹ فراک، ٹراؤزر میں بلیک دوپٹہ سر پر اوڑھے ہوئے تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے ڈور لاک کیا اور دوپٹہ اتار کر سائڈ پر اچھالا۔ آج کا پورا دن اس نے بی جان کے ساتھ گزارا تھا اور یہ دن کافی تھکا دینے والا تھا کہ زنان خانے میں موجود گاؤں کی خواتین کے مسئلے مسائل سلجھاتی ہوئی بی جان کے ساتھ خود بھی گھن چکر بنی رہی تھی۔ وہ ٹانگیں نیچے لٹکائے بیڈ پر ڈھہ جانے کے انداز میں لیٹی اور گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں نرمی سے اپنی انگلیوں کے پوروں سے دبائی، لیکن پھر کچھ یاد آنے پر ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھ بیٹھی۔ اسے تو ایک بہت اہم کام سر انجام دینا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور ڈریسنگ میں پڑے لگیج کو بمشکل گھسیٹ کر باہر نکالا۔ بڑے سے سوٹ کیس میں اس کے کپڑے، سامان اور وہ جویلری باکس۔ وہ اسے باہر گھسیٹنے میں ہی ہاپ گئی تھی۔ باہر گھسیٹ کر ڈھہ جانے والے انداز میں صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی۔ وہ 2-3 منٹ سانس لے کر سوٹ کیس کھولا۔ اس کھینچا تانی اور مشقت میں وہ یہ بھی نہ محسوس کر پائی کہ صوفے کی بیک سائڈ پر کھڑکی کے پاس ایک کھیولا کھڑا کب سے اسے بے تحاشا غور سے سر تا پیر نہار کر بڑے پراسرار طور پر مسکرا رہا تھا۔ اوزگل نے سوٹ کیس کھولا اور کپڑوں کے نیچے سے جویلری باکس نکالا۔ اسے احتیاط سے نکال کر اپنے ڈریسنگ تک لے کر گئی اور پھر اسے محتاط انداز میں اپنے لاکر میں رکھنے پر سامنے کھڑا شخص جاندار انداز میں مسکرایا تھا۔ مطلب اس کی کہی بات اس کے لیے اتنی اہم تھی کہ وہ چھوٹی سی جان اپنی تھکن بھلائے کب سے مشقت میں پڑی اس جویلری باکس سے گھل رہی تھی۔ وہ جویلری باکس رکھ کر واپس پلٹی جب اپنی جگہ پر دم بخود سی جیسے بے جان ہو گئی۔ کب سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی کی پرتپش نگاہوں کے حصار میں ہے، مگر نظر انداز کر کے اسے اپنا وہم گردانا۔ مگر اب سوٹ کیس کے پاس رکھے صوفے کی پشت پر وہ دیوار سے ٹیک لگائے، اپنی پینٹ کے پاکٹس میں ہاتھ ڈالے، کچھ چباتا اپنی پوری جزیات سمیت اس کے سامنے اپنے مخصوص جہاں جلال سمیت موجود تھا۔ اوزگل نے اپنا سر جھٹکا۔ وہ ڈریکولا تو ابھی امریکہ میں تھا، یہاں کیسے موجود ہو سکتا تھا؟ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھی اور اریب سلیمان خان زادہ کا دل کیا اس کی اس حرکت پر قہقہا لگا کر ہنس پڑے، کیونکہ وہ ملگجے سے اندھیرے میں کھڑا تھا اور کمرے کی ناکافی روشنی میں صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مطلب وہ اسے اپنا وہم سمجھ رہی تھی۔ وہ پھر سے آ کر سوٹ کیس کے پاس بیٹھی۔ اب اس مصیبت کو جلدی سے کسی لاش کی طرح ٹھکانے لگا کر اب اسے بس بیڈ سے بغلگیر ہونا تھا۔ وہ جلد بازی میں سوٹ کیس بند کرنے لگی، مگر وہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے یار، وہ جھنجھلائی۔ میں ہیلپ کر دوں؟ وہ دیوار سے ہٹ کر اب خود پر سنجیدگی طاری کیے آگے بڑھا تو اوزگل کو محسوس ہوا جیسے وہیں بیٹھے اس کی موت واقع ہو گئی ہو، کہ وہ عزرائیل کے مترادف موت کا فرشتہ بنا اس کے سر پر سوار تھا۔ وہ وہیں اپنا سانس پی کر رہ گئی تھی۔ وہ 2 گز کا فاصلہ مٹا کر اس کے قریب آ کر بیٹھا اور اس کے ہاتھ سے سوٹ کیس کی لے کر اس کی زپ بند کر دی۔ ایک ہاتھ سے اسے اٹھا کر ڈریسنگ میں پھینک دیا۔ کیا ہوا، ادھر ہی جم گئی ہو کیا؟ اریب نے بمشکل لبوں پر مچلنے والی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا۔ وہ کرن کھا کر اپنی جگہ سے اٹھی اور تیزی سے دوپٹہ اٹھا کر اپنے وجود پر پہنا۔ آپ تو امریکہ کب آئے؟ اٹک اٹک کر کہتی، جیسے وہ خود کو یقین دلا رہی تھی کہ وہ آ گیا ہے اور اس کے سامنے ہی موجود ہے۔ اریب نرمی سے اس کے بیڈ تک گیا اور اب وہ وہیں اسی جگہ اسی کے سٹائل میں نیم دراز ہوا جہاں ابھی کچھ دیر پہلے وہ اپنے ہوش ربا سراپے کے ساتھ لاپرواہی سے موجود تھی۔ اوزگل کمرے کے بیچوں بیچ جم کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں، تھا تو امریکہ میں، مگر 1 دن کے لیے کراچی آنا ہوا اور اس 1 دن میں میں نے بہت سی مشکل سے 1-2 گھنٹے نکالے ہیں۔ کل کی فلائٹ سے واپس جانا ہے۔ کراچی سے یہاں اتنی دور کیسے اور کس طرح پہنچا ہوں مجھے ہی معلوم ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ کوئی ایمرجنسی تھی کیا؟ وہ بمشکل ہی بول پائی۔ بھلا اس ڈریکولا نے اتنی مشقت کیوں اٹھائی ہوگی؟ چھوٹا سا دماغ سوچنے سے قاصر تھا۔ اریب نے اس کی جانب کروٹ لی، تکیہ تھوڑی کے نیچے ٹکا کر اس کو بغور دیکھا۔
हाँ थी तो इमरजेंसी, तुम्हें देखने आया था। उसने इत्मीनान से कहकर उसका इत्मीनान गारत किया। वो जो पहले ही मुंह के जाविये बिगाड़ रही थी, निचला होठ बच्चों की तरह बाहर निकाल कर सिसक पड़ी। अरीब ने उसे गौर से देखा। रो क्यों रही हो? "अ, अब मैंने क्या किया कि आप मुझे देखने आए हैं?" सिसी करती वो उसके दिल की धड़कनों को बुरी तरह मुंतशिर कर गई। मतलब वो ये समझ रही थी कि जैसे अरीब ने कहा हो, मैं तुम्हें देख लूंगा। अरीब को मालूम था वो अहमक वाकई हुई थी, मगर इस कदर थी, उसका अंदाजा उसे अब हुआ था। तुमने कुछ नहीं किया, अब वो ज्वेलरी बॉक्स इधर लाओ, फिर मुझे जाना भी है, अरीब ने इत्मीनान से कहा, जबकि औसगुल बुरी तरह अपनी उंगलियां चटखाने लगी। हरी अप मेमी गुल, मुझे निकलना है। फिर वो उठकर बैठा। औसगुल भारी कदम उठाती ड्रेसिंग तक गई, ज्वेलरी बॉक्स निकाला और धीमे से बेड के करीब आई। 1 फुट की दूरी पर खड़े होकर वो बॉक्स बेड पर रखा। अरीब फ़ोन में आते मुसलसल मैसेजेस को नज़रअंदाज किए गया। बस बॉक्स को खोलो मेमी गुल, आज अपनी मर्जी से कोई जेवर सिलेक्ट करो जो मैं तुम्हें पहना सकूं। हरी अप। वो उसे ऑर्डर देकर फिर फ़ोन की जानिब मुतवज्जा हो गया, जबकि मेमी गुल की हलक में ही कहीं अटक कर रह गई थी। उसकी आवाज़ हलक में ही कहीं अटक कर रह गई थी। काफ़ी देर जब कोई भी रद्द अमल महसूस ना हुआ तो अरीब ने मोबाइल से निगाहें उठाकर उसे देखा। औसगुल ने गड़बड़ा कर ज्वेलरी बॉक्स में हाथ मारा, और शायद यही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि उसके हाथ में अब एक गुलूबंद रानी हार मौजूद था। उसके गले से लेकर कमर तक स्टेप में सच्चे मोती भी जुड़े हुए थे। वो बुरी तरह झंझला उठी। उसने नफ़ी में सर हिलाना चाहा, मगर वाह ग्रेट, बहुत खूबसूरत। मोरे ने ये मेरी 8th बर्थडे पर भी पहना था। बहुत प्रीटी लग रही थी वो उस वक्त। वो कहते अपनी जगह से उठा था, और औसगुल तो अपनी जगह पर ही बेहोश होने को थी। वो लम्हा बलम्हा उसके करीब आ रहा था और उस पर गोया सख्ता तारी हो गया था। वो करीब आकर उसकी पुश्त पर इत्मीनान से खड़ा हो गया। औसगुल को उसकी नरम गर्म सांसों की तमाजत अपने बालों में महसूस हो रही थी। लाओ, अरीब ने हाथ आगे बढ़ाया। उसने यूं ही दम साधे वो हार उसके हाथ में थमाया। अरीब ने उसका दुपट्टा नरमी से उतार कर बेड पर रखा तो औसगुल की नीली आंखें बाहर को उबलने को हो गई थी। मेरे सामने इसकी ज़रूरत नहीं, मगर मेरे पीछे इसको कभी अपने वजूद से अलग मत करना। अपने आप को ढाँप कर पूरी तरह छुपा कर रखना। उसने उसके कान के करीब झुककर बोझल सी सरगोशी की। औसगुल ने जल्दी से इस बात में सर हिलाया। अरीब ने हार को कुछ लम्हे सेट करके सर के ऊपर से उसके गले पर सेट किया। पाँव से पायल क्यों निकाल दी? औसगुल को अपनी पुश्त पर बहुत करीब से उसकी सरगोशी सुनाई दी तो उसे लगा वाकई वो बेजान हो जाएगी। इधर अरीब ने हार की डोरी थाम कर उसका मोती गले तक बंद किया। वो सब देख लेते, वो पहचान लेते कि वो आनी की ज्वेलरी है। आपने ही तो मना किया था कि किसी को मत बताना, तो सबको आनी को पता चल जाता ना। वह मुश्किल ही बोल पाई। उसने सख्ती से आंखें मींच ली, क्योंकि पिछली गर्दन पर उसके हाथों का पुरतपिश लम्स अभी भी गर्दन झुलसा रहा था। इतनी अहमियत है मेरी बात की? अरीब ने उसके कान में सरगोशी करते हुए उसके कंधों को थाम कर आईने के सामने किया। मतलब मेरी अहमक बीवी समझदार हो गई है। आज सियाह लिबास से छलकता उसका दूधिया मोमी वजूद करीब खड़े शख्स को बुरी तरह बहका रहा था। आंखों में खुमार और मदहोशी की लाली छलक रही थी, और औसगुल तो यूं भी जैसे बेजान हो रही थी। मसला तो ये था कि शेर के चुंगल में फंसी हिरनी राह फरार भी नहीं इख्तियार कर सकती थी। मोरे की तरह बहुत प्रीटी लग रही हो, कहते ही उसने उसके कंधे पर अपने सुलगते लब रखे। औसगुल की आंखों के सामने पूरा कमरा घूम गया था, जैसे वो मचलकर उसकी गिरफ्त से निकली दूर हुई। अरीब ने एक निगाह उसका सफ़ेद पड़ता चेहरा देखा और वापस बेड पर जा बैठा। अब वो बुरी तरह अपना पैर झुलाता अपने अंदर मचलते जज्बों के तूफान को फिलहाल थपक थपक कर सुलाने की कोशिश में था। ये रख दो ज्वेलरी बॉक्स। अरीब ने उस पत्थर की बुत को मुखातिब किया तो उसमें हरकत हुई। अपने गले से वो भारी भरकम हार निकाल कर ज्वेलरी बॉक्स में डाला, दुपट्टा उठाकर अपने सर पर जमाया और ज्वेलरी बॉक्स उठाकर वापस ड्रेसिंग में रखाई। थोड़ी देर इधर बैठो मेरे पास, फिर मुझे जाना है, अरीब ने कहा तो अब की बार वो पहली मर्तबा शराफत से आकर उससे 1 फुट के फासले पर टिक गई। अब की बार मैं जाऊं तो शायद वापस नहीं लौट पाऊं। अरीब ने बोलकर उसके चेहरे के तासुरात गौर से देखे। वो शायद ये सोच रहा था कि ये बात सुनकर वो खुशी से उछल पड़ेगी। वो मासूम बुरी तरह चौंकी थी। क्यों? आप अमेरिका में ही रहेंगे?
اس نے نروس ہوتے لبوں میں اپنا ناخن کترتے اپنے پیروں میں دیکھتے اس سے پوچھا۔ شاید کسی کے ہاتھ مار دیا جاؤ، عریب نے اطمینان سے کہتے اسے اور خوفزدہ کیا۔ وہ بیڈ پر پہلے کی طرح نیم دراز ہوا۔ کیوں؟ آپ کیا کام کرتے ہیں جو آپ کو کوئی مارے گا؟ وہ سہم کر کہتی نامحسوس انداز میں، ذرا سا پرے کھنس کی۔ بہت بڑا گنڈا ہوں میں، اسلحہ منشیات اور لڑکیاں اسمگل کرتا ہوں، عریب نے کہتے دانتوں تلے لب دبائے۔ کیا مذاق تھا، سب گھر والے اس کے اور یشم کے بارے میں جانتے تھے۔ ایک اس کی احمق بیوی ہی تھی جو جانے خود سے بیگانہ کس دنیا میں رہتی تھی۔ کیا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ سہم ہی گئی تھی، خوف و دہشت سے کانپنے لگی۔ وہ جو مخمور نگاہوں سے اسے بغور دیکھ رہا، اس کے یوں لرزنے پر ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنے قریب کھینچ کر اپنے سینے پر گرایا۔ او کم آن میمی گل، تمہاری یہ حماقتیں، یہ معصومیت مجھے بہت ڈسٹرب کر رہی ہے۔ یہ نہ ہو میں اس ڈسٹربنس کے بدلے تم سے لینے بیٹھ جاؤں، عریب نے کہتے اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں جھانکتے اس کی کمر کے گرد ہاتھ لپیٹتے سکون سے کہا۔ اس کے لب کچھ کہنے کی چاہ میں پھڑپڑائے، مگر وہ بری طرح مچلتی کچھ بول نہیں پائی۔ چھوڑے، وہ سانس تک روک چکی تھی، لیکن وہ اب پوری طرح اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ تبھی اس کی پچھلی گردن کے گرد ہاتھ حمائل کر کے اسے اپنے چہرے پر جھکایا۔ اس کی سانسیں بھی اس کی طرح خوشبو میں بسی تھی، جنہیں اب وہ اپنے سینے میں اتار رہا تھا۔ اوزگل کو لگا آج واقعی یہ ڈریکولا اس کی جان لے لے گا۔ یہ سب اس قدر اچانک تھا کہ اس کا ذہن و دل اب تک تو سب قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ ایسے کیسے اتنی اچانک یہاں چلا آیا، اور یہ سب اس کا جان لیوا شدت بھرا پرتپش نرم لمس اسے اپنے ہونٹوں پر محسوس ہوا، اس کی جان لے گیا۔ عریب کو جب بالکل ہی اس کی جان جاتی محسوس ہوئی تو وہ بہت اچانک اسے خود سے نرمی سے دور کرتا ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا اور اس کے کمرے کے پچھلے دروازے سے فوراً آ کر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اوزگل گہرے گہرے سانس بھرتی سسک کر رو پڑی تھی۔ یہ کس مصیبت میں اپنی جان پھنسا لی تھی۔ اس شخص کی قربت بھی اس کی شخصیت کی طرح وحشی تھی، جسے وہ بالکل قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ ہونٹوں پر میٹھی جلن کی صورت، ابھی تک وہ دہکتا لمس مہک رہا تھا۔ وہ تکیے میں چہرہ چھپا کر بری طرح رو دی تھی۔ سوہن پتھرائی ہوئی سی اس وقت اس کشادہ سے کمرے میں موجود تھی۔ برفی جو اب 2 ماہ کا ہو چکا تھا اس کے پیروں میں لوٹ رہا تھا۔ بہت عجیب سا تعلق تھا اس بے زبان کا سوہن سے۔ سوہن پتھرائی ہوئی سی اس وقت اس کشادہ سے کمرے میں موجود تھی۔ برفی جو اب 2 ماہ کا ہو چکا تھا اس کے پیروں میں لوٹ رہا تھا۔ بہت عجیب سا تعلق تھا اس بے زبان کا سوہن سے۔ ہر وقت اس کے آگے پیچھے گھومنا، اس کے ہاتھوں سے کھانا کھانا، سوہن کے پاس کسی کو بھی پھٹکنے تک نہیں دیتا۔ وہ اب بھی اس کے پیروں میں لوٹ رہا تھا، اور وہ کب سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی کسی غیر مرئی نقطے کو گھورے جا رہی تھی۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود، منتیں کرنے کے باوجود وہ پتھر شخص اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا تھا۔ آج صبح ہی اشرف کمال اسے لیے اس کی کوٹھی نما اپارٹمنٹ میں لے کر آئے تھے۔ آزاد کو ہیڈ آفس کی جانب سے کوارٹر دیا گیا تھا، تو وہ صبح سے ادھر ہی تھا، اسے عمدہ طریقے سے سیٹ کروا رہا تھا۔ وہ اس وقت جس کمرے میں موجود تھی، اس کے بیڈ پر سوہن کا بلڈ ریڈ عروسی لباس اور سامان سجا ہوا تھا۔ بڑے سے جویلری باکس میں حنا اور رابعہ بیگم کے زیورات تھے، اور وہ خود صوفے پر جمی بیٹھی تھی۔ یشم سلطان خانزادہ نے اسے سختی سے حکم دیا تھا کہ آج کے دن وہ آنسو ہرگز نہیں بہائے گی، اسی لیے اپنے لب کاٹتی وہ بری طرح اذیت سے دوچار تھی۔ باہر سے مختلف آوازیں سنائی دے رہی تھیں، محلے سے مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ کچھ رابعہ بیگم کے مائکے کے رشتے دار تھے جو کہ اشرف کمال کے گھر میں پہنچ گئے تھے۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو سوہن کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ وہ سیدھی ہوئی، وہ شخص سوگوار سا اندر داخل ہوا تو سوہن نے بھرائی ہوئی شکوہ کناں نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ دھیمے سے مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ نے لبوں تک کا سفر کرنے میں کتنا خراج وصول کیا تھا، یہ تو وہی جانتا تھا۔ چھوٹا سا برفی کسی اجنبی کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر گھرانے لگا تھا، مگر سوہن نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ ہنوز گھراتا ناراض سا باہر اشرف کمال کے پاس بھاگ گیا تھا۔ آپ بہت برے ہیں یش، بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، وہ ضبط کی انتہا سے لب کاٹتے ہوئے بولی۔ جانتا ہوں، اس نے مبہم سے انداز میں کہا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ 1000 ضبط کے باوجود چند آنسو ٹوٹ کر گلابی گالوں پر بہہ نکلے۔
کچھ درد ہمیں بہت عزیز ہوتے ہیں برفی، بہت لاڈلے ہوتے ہیں ہمارے۔ یہ درد بھی مجھے بہت عزیز ہے، اسی لیے آخری مرتبہ بھرپور طریقے سے اس کے لاڑ اٹھانا چاہتا ہوں۔ آپ خود کو بھی اور مجھے بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں، سوہن نے بے بسی سے کہا۔ نہیں، تمہیں اور خود کو ہر تکلیف سے بچانا چاہتا ہوں۔ دولہے والے ادھر سے نکل چکے ہیں، باہر ایک خاتون آئی ہے پارلر سے، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ وہ کہتے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سوہن ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، مگر جلد ہی دروازے پر دوبارہ دستک پر اپنے آنسو پھر سے پینے لگی۔ پارلر والی اندر آئی اور اپنے پروفیشنل انداز میں اسے چینج کروا کر جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ اس گلابی پہاڑی گڑیا کو سجانے سنوارنے کے لیے اسے زیادہ تردد نہیں کرنی پڑی۔ تقریباً 10 سے 15 منٹ کے بعد سوہن نے آئینے میں خود کو حیرت سے دیکھا، آنکھوں میں ہزار حسرتیں ہلکولے لینے لگی۔ وہ چاہ کر بھی اس دہرے احساس کو جو اپنے دل سے نوچ کر پھینک نہیں پا رہی تھی، جو اس کی جان کا آزار بن گیا تھا۔ کچھ دیر بعد بارات کا استقبال بڑے شاندار انداز میں کیا گیا تھا۔ اظہار کے ساتھ اس کے کچھ دوست اور احباب تھے۔ اپارٹمنٹ کے چھوٹے سے لان میں بڑا شاندار اہتمام کیا تھا۔ سب صوفوں پر براجمان تھے۔ اظہار رائل بلو سوٹ میں بے تحاشا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ سب سے پہلے اشرف کمال کے سینے سے لگا، پھر اس شخص کی جانب بڑھا جس کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے خواب یہاں کا ہر کینڈیڈیٹ اپنے دل میں رکھتا تھا۔ سامنے کھڑا شخص ایک معمہ تھا جو ہر کسی کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ اس کی پراسرار سرخ آنکھیں عجیب سی مقناطیسیت لیے ہوئے تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایسی پراسراریت تھی کہ کوئی بھی اس پراسراریت کے راز نہیں جان سکتا تھا۔ وہ اس وقت جینز کی بلو پینٹ اور وائٹ ملگجی سی شرٹ میں ملبوس تھا۔ آزاد آگے بڑھا تو یشم سلطان خانزادہ نے مسکرا کر اس کا استقبال کرتے اسے سینے سے لگایا۔ سر، میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں آپ سے ملوں، آپ کو دیکھوں۔ آزاد نے مسکرا کر گرم جوشی سے کہا۔ تم اب ہم سا مسکرا دیا۔ چلے، آپ کی یہ خواہش پوری ہو گئی جوان، اس نے اسی مہربان آواز سے کہا۔ آپ ہی تو میری ساری خواہشات پوری کی ہے سر۔ میں ساری زندگی آپ کا احسان مند رہوں گا، بلکہ میں اب بھی مزید چاہوں گا کہ آپ جیسا بنوں۔ آزاد نے اپنے پیروں کی جانب دیکھتے دھیمے سے لہجے میں کہا تو یشم سلطان خانزادہ نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ تبھی اشرف کمال ان تک آئے۔ کھانا کھا لو آزاد۔ آزاد اشرف کمال سے باتوں میں مگن ہو گیا۔ یہاں ہر کوئی خوش تھا، ہر چہرے پر خوشی تھی۔ بہت خاص شادی تھی کہ ڈولی یشم سلطان خانزادہ کے گھر سے رخصت ہونی تھی۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ بابا اجازت دے، خالہ جانی لوگوں نے واپس جانا ہے۔ آزاد نے کلائی میں بندھی گھڑی میں وقت دیکھتے نرمی سے اشرف کمال کو کہا۔ یشم سلطان خانزادہ کا دل پسلیوں سے ٹکرایا، سانس سینے میں الجھنے لگی۔ میں سوہن کو لے کر آتا ہوں۔ اشرف کمال اپنی جگہ سے اٹھنے لگے۔ رکے بابا، میں لاتا ہوں۔ یشم سلطان کے کہنے پر اشرف کمال کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ وہ بوجھل قدموں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ آج یشم سلطان خانزادہ زندگی بھر کے لیے اپنی خوشیاں دوسروں کی جھولی میں ڈال کر خود تہی دامن ہونے جا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ پھیلا کر اپنے خالی ہاتھ دیکھے۔ یہ محبت میں نکلی فعل تھی جس میں یشم سلطان خانزادہ کے حصے میں کانٹے آئے تھے۔ جب کہا تھا محبت گناہ تو نہیں، پھر گناہ کے برابر سزا کیوں ملی؟ زخم دیتے ہو کہتے ہو سیتے رہو، جان لے کر کہو گے کہ جیتے رہو۔ پیارا جب زمیں پہ اتارا گیا، زندگی تجھ کو صدقے میں وارا گیا۔ پیار زندہ رہا مقتلوں میں، مگر پیار جس نے کیا ہے وہ مارا گیا۔ حد یہی ہے تو حد سے گزر جائیں گے، عشق چاہے گا چپ چاپ مر جائیں گے۔ یہ محبت میں نکلی ہوئی فال ہے، عشق تو لال ہے، عشق تو لال ہے، دل کی رگ رگ سے ٹپکا ہوا ہے لہو۔ خلیل الرحمن قمر۔ جب رگوں میں بہتے خون کے ساتھ عشق کا زہر بھی بہنے لگے تو تریاق کی کوئی صورت نہیں نکلتی، بس انسان مرتا ہے یا دل درد بن جاتا ہے۔ جب یہ عشق قطرہ قطرہ دل کا لہو نچوڑتا ہے تو انسان ایسے گھلتا ہے جیسے نمک کی ڈلی پر مسلسل پانی بہایا جائے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے گھلتا چلا جائے۔ اس وقت اس جواز سالہ چٹانوں جیسے شخص کی بھی یہی حالت تھی، جو قطرہ قطرہ گھل کر فنا ہو رہا تھا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا اس کمرے تک آیا، دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہوا۔ سرخ عروسی لباس میں اس ظالم جادوگرنی چھوٹے سے ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی پور سجی سوگوار سی تھی۔
آئینے میں اس کا عکس دیکھ کر دل دھک سے رہ گیا۔ وہ سر تا پیر نیلی پڑی تھی، سانس تک لینا بھول گئی تھی۔ جھٹکے سے اٹھ کر یشم سلطان خانزادہ کی جانب مڑی، جو اسے لال انگارہ سرخ نم نگاہوں سے دیکھے گیا۔ دنیا جہان کی حسرتیں اس کی سرخ آنکھوں میں ہلکورے لے رہی تھیں۔ سوہن مردہ قدموں سے سر تا پیر کانپتا وجود لیے اس کے پاس سامنے آئی۔ رخصتی کا وقت ہو گیا ہے سوہن، یشم نے دھیمے لہجے میں پھنسی پھنسی آواز میں کہا۔ یش میں نے کہا رخصتی کا وقت ہو گیا، اذہان احمد تمہارا منتظر ہے۔ یشم نے جبڑے اور اپنی آنکھیں زور سے بھیج کر مشکل سے کہا۔ تب اس نازک سی جان کے ضبط کا شیرازہ پوری طرح بکھر گیا اور سوہن اس کے چٹانی سینے پر سر ٹکا کر بلک بلک کر روئی۔ مجھے معاف کر دے یش، میں آپ سے کیا وعدہ وفا نہیں کر پائی، میں آپ کا انتظار نہیں کر سکی، میرا دل پھٹ جائے گا یش، مجھے معاف کر دے، میں آپ کی گنہگار ہوں، میں آپ سے وفا نہیں نبھا پائی، مجھے ایسے لگ رہا ہے میرا وجود ذرہ ذرہ بن کر ہواؤں میں تحلیل ہو رہا ہے، مجھے معاف کر دے۔ رونے کے دوران وہ جانے کیا کیا کہے جا رہی تھی، جبکہ وہ باکمال شخص کمال کا ضبط کا مظاہرہ کرتے، اس کی ہمت بڑھانے کو اس کا سر تھبکتا رہا۔ مت کرو سوہن ایسا، میں ٹوٹ کر بکھر گیا تو بہت کچھ آباد ہوتے ہوئے برباد ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی سوہن، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس نے چٹکتے اعصاب لیے بے بسی کی انتہا پر پہنچتے اس سے التجا کی اور اسے بازو سے دبوچ کر خود سے دور کیا۔ میں تم سے کبھی ناراض ہو ہی نہیں سکتا برفی، پھر بھی تمہارے دل کی تسلی کے لیے میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ میں یہی چاہوں گا کہ تم جہاں رہو، جس کے ساتھ جیسے بھی، مگر ہمیشہ خوش رہو۔ یشم سلطان خانزادہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کے چہرے پر گھونگھٹ ڈالا، اس کا ہاتھ تھام کر اس روتے بلکتے وجود کو تقریباً اپنے ساتھ گھسیٹا۔ یشم سلطان اسے تھامے باہر لایا تو اشرف کمال نے ایک حسرت بھری نگاہ ان پر ڈالی اور فوراً نگاہ چرا لی۔ اذہان نے مسکرا کر گھونگھٹ میں موجود اس لرزتے وجود کو دیکھا۔ یشم نے اس کا ہاتھ آگے بڑھے ہوئے اذہان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ سوہن کو لگا اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو چکی ہے۔ اشرف کمال اسے تھام کر گاڑی تک لائے اور اس کا بے جان ہوتا وجود گاڑی میں بٹھا دیا۔ اذہان یشم سے گلے مل کر گاڑی میں اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا۔ اذہان کو سوہن کی ہچکیاں بندھے وجود سے محسوس ہوا کہ وہ بے تحاشا رو رہی ہے۔ اذہان نے اس کے گرد بازو حمائل کیا۔ گاڑی دیکھتے ہی دیکھتے نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ پورا گھر مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ رخصتی کے بعد وہ لوگ اشرف کمال والے گھر میں آئے تھے۔ ڈھیر ساری رسموں کے بعد اب مہمان رخصت ہونے لگے۔ تب اشرف کمال نے پھر سے انہیں کوارٹر کے لیے رخصت کروا دیا اور اب کافی رات ہو چکی تھی۔ وہ اسے لاؤنج میں بٹھا کر اپنے دوستوں کے ساتھ باہر بیٹھا تھا، جنہوں نے اس چھوٹے سے کوارٹر کو پھولوں سے لادنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ رات کے کھانے کا بھی بندوبست کر کے لے آئے تھے۔ انہوں نے باہر بیٹھ کر کھانا کھایا، جبکہ اذہان اسے اندر کھانا دے آیا تھا۔ انہیں رخصت کر کے بلکہ زبردستی یہاں سے دفع کر کے وہ اندر کی جانب بڑھا۔ جب باہر دروازہ زور سے دھڑدھڑانے لگا، اذہان تیزی سے باہر آیا تو وہ جلدی سے وہاں سے فرار ہو گئے۔ وہ پھر سے اندر جانے لگا تو انہوں نے پھر سے وہی عمل دہرایا۔ اب کی بار اذہان دانت کچکچا کر باہر نکلا۔ وہ گدھے کے سر سے سینگ کے مترادف پھر سے غائب ہوئے۔ اذہان سر پر ہاتھ مارتا اب اندر آیا، لبوں پر دھیمی پرسکون مسکراہٹ سجائے اذہان لاؤنج میں داخل ہوا، جہاں پر وہ سرخ عروسی لباس میں دلہن کے روپ میں پور سجی بیٹھی بے تحاشا بے چینی سے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکھاتی منہ کے رنگ برنگے زاویے بنا رہی تھی، جیسے ابھی روئے گی کہ تب روئے گی۔ اذہان جس نے اسے ہمیشہ سادگی میں دیکھا تھا، اب اس توبہ شکن روپ میں اسے اپنے سامنے پا کر اسے ڈر تھا کہ وہ وقت سے پہلے اپنے ہوش نہ اڑا بیٹھے۔ گہری نگاہیں اشتیاق بھری تھیں۔ وہ صوفے کے قریب آیا۔ اذہان، بابا نے ہمیں یہاں کیوں بھیج دیا؟ وہ اکیلے ہوں گے، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے، وہ کہتی خود پر ضبط نہ رکھ سکی اور کپ کے رکے آنسو پھر سے گالوں پر بہہ نکلے۔ رونا بند کرو میٹھی، پلیز، اور فکر مت کرو، بابا کے پاس ٹیپو ہے۔ یہ کوارٹر تو پہلے ہی مجھے ملا ہوا تھا، مگر اب بابا نے ہمیں یہاں اس لیے بھیجا کہ وہ جلد عمرے پر جانے والے ہیں۔ آخر امی کے نام کا بھی تو عمرہ ادا کرنا ہے نا انہیں، تو پھر پیچھے میں ڈیوٹی پر ہوتا اور تم گھر میں اکیلی، جو نہ بابا کو منظور تھا نہ مجھے، اسی لیے انہوں نے ہمیں یہاں بھیج دیا۔ اذہان نے اس کا مومی ہاتھ تھامتے رسان سے اسے سمجھایا تو وہ بڑی بڑی شفاف سی آنکھوں سے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ٹیپو نازیہ آنٹی کا بیٹا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اذہان کہتے بہانے سے ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھانے کو اس کے ذرا سا قریب ہوا۔ خوشبو میں بھرا نازک گداز مومی وجود، حواس بری طرح سلب ہونے کو تھے،
مگر وہ بہت اچانک اپنی نزدیکیوں سے اسے کسی قسم کی گھبراہٹ میں بھی مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ابھی اسے کچھ کہتا کہ دوستوں نے پھر سے شرارت سے بیرونی دروازہ تقریباً دھڑدھڑایا تو وہ صبر کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اذہان، سب خیریت تو ہے نا؟ وہ پھر سے گھبرا گئی۔ سب ٹھیک ہے میٹھی، میں بس ابھی ٹھیک ٹھاک کر کے آتا ہوں، وہ نرمی سے کہتے مگر دانت کچکچاتا اٹھا، اور اب آ کر دبے قدموں بیرونی لاک کھول کر چپ چاپ وہاں کھڑا ہو گیا۔ جب پھر سے باہر سرگوشیوں کی آواز بلند ہوئی تو وہ بلا تکلف ان بیرونی جنگلوں پر جھپٹا تھا۔ اس کے بعد تو چراغوں میں روشنی نہ رہی اور وہ جتنی درگت ان کمینوں کی بنا چکا تھا، وہ دوبارہ اس کے تو کیا اپنے دروازے پہ دستک دیتے بھی 100 بار سوچیں گے۔ وہ ان سے نمٹ کر ہاتھوں سے نادیدہ مٹی جھاڑتا پھر سے اندر لاؤنج میں آیا تو ہونٹوں پر خود بخود ایک نرم گرم مسکراہٹ بکھر گئی کہ وہ جیسے روح تک تھکن سے چور اب صوفے سے سر ٹکائے گہری نیند میں تھی۔ وہ رگوں میں سرشاری لیے آگے بڑھا اور صوفے پر اس کے قریب بیٹھا۔ کافی دیر اس کو نگاہوں کے ذریعے دل میں اتار لینے کے بعد اذہان نے نرمی سے اسے تھام کر اپنے سینے سے لگایا۔ اس کے انداز میں اس قدر نرمی اور محبت تھی کہ ڈر تھا کہ وہ گہری دل فریب نیند کی وادیوں میں اتری کوہ کاف کی شہزادی کہیں نیند سے بیدار ہو کر اپنی پلکوں کی چلمن کا پردہ اٹھاتی، اس کے سبک رو جذبات کو بے لگام کرتی، انہیں بھڑکا نہ دیتی۔ اذہان نے بہت سبک رفتار اور نرمی سے اس کی بھاری جویلری ایک ایک کر کے اتار کر سائڈ پر رکھی۔ اذہان جھکا اور اسے نرمی سے باہوں میں بھرا۔ اذہان کمرے میں داخل ہوا جہاں تازہ پھولوں سے لدی سجی مسحری نے اس کا استقبال کیا۔ زیرو پاور کی مدھم سی روشنی میں بہت پرسو سا ماحول تھا۔ تازہ پھولوں کی خوشبو روح کو معطر کرتی جذبات میں عجیب سا ہیجان پیدا کر رہی تھی۔ اذہان نے اسے نرمی سے بیڈ پر لٹایا۔ اس کے ملح چہرے سے نگاہیں ہٹ نہیں رہی تھی۔ وہ بمشکل اس کی مقناطیسیت سے خود کو کھینچ کر ڈریسنگ تک لایا۔ سادہ سی ٹراؤزر شرٹ نکال کر واش روم میں گیا اور فریش ہو کر باہر نکلا۔ نگاہیں پھر بدن کی گہرائیوں میں اترنے لگی۔ وہ جذبات سے چور ہو کر اب بیڈ پر اس کے پہلو میں نیم دراز ہوا تھا۔ اس کی جانب کروٹ بدل کر ہاتھ بڑھا کر ایک ایک نقش کو محسوس کیا۔ موزور جذبوں کو طوفان تھا جو سینے میں اٹھا اور اسے بے اختیار کرتا چلا گیا۔ تبھی آگے بڑھ کر بڑے استحقاق سے ماتھے پر محبت کی پہلی مہر ثبت کی۔ تشنگی بڑھی تو اپنے سلگتے لب مومی گلابی گالوں پر رکھیں۔ اس کے ہر حدت پر تپش شدت بھرے لمس کا اعجاز تھا کہ سوہن نے کسمسا کر آنکھیں کھولیں۔ اسے خود پر جھکے دیکھ وہ پل بھر میں گھبرائی تھی۔ بہت بے اختیار ہی وہ اسے کندھوں سے تھام کر خود سے دور کرتی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ چہرے پر گھبراہٹ اور خوف کے سائے تھے۔ اذہان نے اپنے جذبات پر قابو پایا، ابھی وہ اسے برداشت کرنے کے متحمل نہیں تھی۔ میری جان، چینج نہیں کرنا؟ اذہان نے نرمی سے کہا۔ جی کرنا ہے۔ سوہن نامحسوس انداز میں مزید پیچھے کی جانب سرک گئی۔ جاؤ چینج کر لو، ریلیکس ہو کر سونا، نہیں تو ساری رات ڈسٹرب رہو گی۔ اذہان نے تکیے پر بازو پر سر رکھتے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ جلدی سے اٹھی، بیگ پر اس کا سادہ سا سوٹ پڑا تھا جو شاید اذہان نے نکال کر رکھا تھا۔ وہ لے کر واش روم گئی اور منہ ہاتھ دھو کر چینج کر کے اپنا چہرہ ٹاول سے تھپتھپاتے باہر نکلی۔ اب جب کمرے سے باہر آئی تو صحیح معنوں میں کمرے کا ماحول دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ کمرے کو بغور دیکھتی اس کی نگاہیں بیڈ پر لیٹے ایک شخص کی نگاہوں سے ٹکرائی تو ان میں ہلکورے لیتے شوق تقاضوں سے گھبرا کر اس نے فوراً نگاہیں چرائی تھیں۔ وہ چہرہ صاف کر کے دوپٹہ کندھوں پر درست کرتی صوفے پر جا بیٹھی۔ میٹھی، کیا ہوا ہے؟ سونا نہیں ہے کیا؟ اذہان نے بھاری بوجھل آواز میں پوچھا۔ آپ سو جائیں، میں کچی نیند سے جاگ گئی ہوں تو نیند نہیں آئے گی اب، سوہن نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ میٹھی، ریلیکس، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ادھر آؤ، سکون سے لیٹو اور سو جاؤ، اذہان نے کہتے اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنی جگہ پر آ کر لیٹنے کو کہا۔ وہ چپ چاپ اپنی جگہ سے اٹھی اور بیڈ پر اپنی جگہ پر آ کر قدرے کونے میں سمٹ کر لیٹ گئی۔ اذہان اس کی حرکت پر مسکرایا مگر آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ سوہن نے اس کی جانب دیکھا۔ پورے دن کے اعصاب شکن تھکاوٹ کے بعد بھاری ہوتے پپوٹے اپنی انگلیوں کے پوروں سے سہلاتے وہ کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ اذہان نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے دیکھا، نرمی سے اسے اپنے قریب کھینچا اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے کر وہ بھی سکون سے آنکھیں موند گیا۔ وہ رات کے اس پہر بیت السلطان سے بڑی خاموشی سے خفیہ رستے سے باہر نکلا تھا اور بیت السلطان سے نکل کر چند میٹرز کا فاصلہ پیدل طے کر کے اب تیزی سے اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ ایک مرتبہ اپنی شرٹ کے کالر کو ہاتھ لگا کر کچھ ٹٹول کر دیکھا۔ وہ USB ڈرائیو وہیں موجود تھی جس کی تلاش میں کچھ لوگ پاگل کتوں کی طرح اس کی بو سونگھتے پھر رہے تھے۔ بڑی مچھلیوں کے بڑے راز اس USB ڈرائیو میں مقید تھے جو وہ ہر حال میں حاصل کرنا چاہتے تھے، مگر وہ ہر موڑ پر، ہر راہ پر چکنی مچھلی کی طرح ان کے ہاتھوں سے پھسل جاتا تھا۔
ان سب الجھنوں میں اس کا رابطہ یشم سلطان سے نہیں ہو پایا تھا۔ آخر اس نے گاڑی لہر سلطان پور سے نکالنی چاہی جب اس کا فون رنگ ہوا۔ نمبر اس کے خاص الخاص آدمی کا تھا۔ یس شمشیر، بولو۔ سن رہا ہوں، مجھے یش سے ملنا ہے فوری۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، یشم سلطان خانزادہ ابھی کچھ دیر ہوئی اپنے سلوئی والے فارم ہاؤس میں پہنچے ہیں۔ سامنے سے ایک عجیب سی بات سن کر عریب کے خوبرو چہرے کے نقوش تن گئے۔ گاڑی کو ایک جھٹکے سے بریک لگائی۔ اور اس کے ساتھ کون ہے؟ کیا وہ اپنی فیملی کے ساتھ ادھر آیا ہے؟ مطلب اس کی مسز بھی ساتھ ہے؟ عریب نے بے چینی سے پوچھا۔ نو سر، وہ تو بالکل اکیلے ادھر گئے ہیں۔ ایسے کیسے؟ وہ یہاں کیا کرنے آیا؟ اس کی تو کینٹ میں آج نکاح تھا نا؟ تو اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ کر وہ ادھر کیا لینے آیا ہے؟ آج اس کے اپارٹمنٹ میں شادی کے انتظامات کیے گئے تھے نا؟ عریب نے کہتے گاڑی کو یو ٹرن لگاتے گاڑی سلوئی کی سڑک پر ڈالی۔ آج پورا دن عریب نے اس سے مخصوص ذریعے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر یشم سلطان سے اس کی بات ہو ہی نہیں پائی تھی۔ جی سر، انتظامات کیے تو گئے تھے، مگر مجھے اس سے آگے کی بات نہیں معلوم ہے۔ رائٹ، فون رکھو۔ عریب نے شدید ٹینشن میں اپنا ماتھا مسلا۔ اب یہ آدمی کیا کرتا پھر رہا ہے؟ اگر شادی ہوئی تو اس وقت اکیلا سلوئی میں کیا کرنے آیا تھا؟ گھنٹے بھر کے اعصاب شکن مسافت کے بعد اس کی گاڑی سلوئی کے فارم ہاؤس کے سامنے تھی۔ انجیر، لوکاٹ اور خوبانی کے باغات کے درمیان پہاڑ کی ڈھلوان پر بنی وہ پرشکوہ عمارت یشم سلطان خانزادہ کے اعلیٰ ترین ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ مگر اس وقت بارش و خنکی اور اس خوبصورت موسم میں عریب سلیمان خانزادہ جو کوئی چیز اپنی جانب اٹریکٹ نہیں کر پایا تھا، جسے کوئی چیز اپنی جانب اٹریکٹ نہیں کر پائی تھی، گارڈ نے اسے پہچان کر فوراً گیٹ کھول دیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے فارم ہاؤس کے ڈرائیو وے پہ رکی۔ وہ تیزی سے گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ یش، عریب نے بآواز بلند پکارا اور تیزی سے اندر کی جانب بڑھا۔ جانے کیوں دل میں ہزار وسوسوں سے اور وہمیں سے ستانے لگی۔ یشم سلطان خانزادہ کی یہاں موجودگی آج کے دن، وہ بھی اکیلے، کافی قیامت خیز تھی۔ یش، اس نے پھر پکارا۔ طویل لاؤنج کراس کر کے وہ سیڑھیاں پھلانگتا پہلی رو پر بنے آخری کمرے کی جانب لپکا، جس کا ٹیرس کھائی کی گہرائی کے اوپر بنا ہوا تھا۔ وہ اب تقریباً بھاگ کر اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ یش، ویئر آر یو؟ عریب چلایا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اتنے میں ہی آسمانی بجلی کا کوندا سا لپکا اور عریب کے قدم کمرے کے بیچوں بیچ اپنی جگہ پر منجمد ہوئے۔ جب اسے وہ ٹیرس پر بارش میں ٹھنڈے فرش پر چٹ لیٹا نظر آیا، چہرہ آسمان کی جانب کیے، وہ آنکھیں موندے فرش پر لیٹا تھا۔ عریب ٹیرس کی جانب لپکا۔ یش، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اسے 100 دفعہ پکارا ہے دل نے، مگر میرے دل کی بات وہ سن نہ سکا۔ جو آنکھوں میں تھی میرے آنسوؤں کی طرح بکھری وہ خواہشیں چن نہ سکا۔ اکیلے چلتے چلتے ہو سائے جیسے ڈھلتے رہے، کیوں یہ فاصلے صدا درمیاں؟ وہ ملا کیوں تھا اگر اس سے بچھڑنا تھا؟ وہ پتھر دل کا تھا شاید مجھے آخر بکھرنا تھا۔ تمنا کیوں تھی جینے اگر وہی میرا نہ تھا؟ کوئی ایسا درد دے نکل جائے جا۔ یشم سلطان خانزادہ، یہ کیا پاگل پن ہے آخر؟ عریب اس کے قریب جا کر چلایا۔ کوئی بھی حرکت نہ کرتے دیکھ عریب گھٹنوں کے بل اس کے پاس فرش پر بیٹھا اس کا سر اٹھا کر گود میں رکھا۔ عریب کو محسوس ہوا یشم نے اس کی کمر پر اپنے ہاتھ باندھے تھے۔ ٹھنڈی یخ بارش میں عریب کو اپنے سینے پر کچھ گرم سیال سا محسوس ہوا۔ یش، کیا ہوا ہے یار؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ آج تو تمہاری… میں نے اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیا عریب، میری محبت ادھوری رہ گئی عریب۔ یہ رات مجھ پر ایک عذاب بن کر نازل ہوئی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے میں یہ اذیت سہ نہیں پاؤں گا، آج مر جاؤں گا میں۔ میری رگوں میں لاوا بہہ رہا ہے عریب، میں جل رہا ہوں، سیو می عریب، سیو می۔ اس کی آواز درد میں ڈوبی تھی۔ عریب کا دل بیٹھ گیا۔ اس کی باتوں سے، اشاروں سے بہت کچھ غلط ہونے کا سگنل ملتے ہی عریب کے جبڑے بھیگ چکے تھے۔ دنیا کے لیے دہشت کی علامت مانے جانے والا شخص آج عشق کے پیروں تلے روندا گیا تھا۔ اس وقت اس رات کے اندھیرے میں وہ چھوٹے بچے کی طرح سہم کر اپنے بھائی کے سینے میں چھپ سا گیا تھا۔ یہ رات، یہ بھیانک رات ہی تو تھی، بے تحاشا اذیت ناک، جب وہ اپنی محبت کو کسی اور کے پہلو میں سوچ کر اذیت سے دوہرا ہوتا موت سی درد برداشت کر رہا تھا۔ یش، اب یہ مت کہنا کہ صرف مجھ پر ظاہر کرنے کے لیے تم نے وہ شادی اپنے اپارٹمنٹ سے کروائی، وہ اسے کسی اور کا ہونے دیا؟ کیوں؟ یش، میں اسے جان سے مار ڈالوں گا، سب کو،
बोलो बोलो, क्या हुआ है? मैं सबकी जान ले लूंगा, सब कुछ खत्म कर डालूंगा। अरीब उसे झंझोड़ते हुए दहाड़ा और वो टूट कर बिखरा। अरीब उसे खड़ा करके तकरीबन घसीट कर कमरे में लाया और उसे सोफे पर बिठाया, मगर उसने फिर से अपना सर थाम कर आंखें जोर से भींच ली। अरीब, सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका था यार। मैं होश में नहीं रहना चाहता। मुझे कोई डोज दे दो यार, ये रात बहुत हौलनाक है। वो किसी और के पहलू में ये सोचते मेरे दिमाग की रगें फट जा रही है यार। खुदा के लिए मुझे कोई डोज दे दो अरीब, खुदा के लिए। केशव ने अपना सर अपने हाथों में जकड़ा, तोड़ तोड़ कर अल्फाज अदा करता। वो खुद पूरी तरह टूट चुका था। तब अरीब ने अपनी मखसूस पॉकेट से एक छोटी सी सिरिंज निकाली और उसके पिछले गर्दन में इंजेक्ट कर दी। यश ने अपना सर थामा। कुछ ही देर में वो होश खरू से बेगाना हुआ तो अरीब ने उसे सोफे पर नीम दराज कर दिया। और अब अरीब सुलेमान खानजादा ने फौरन एक कॉल मिलाई थी, जो कि दूसरी बेल पर ही रिसीव कर ली गई थी। वो अब हलक के बल चिल्ला रहा था। सामने से जो तफसील सुनने को मिली थी उसने अरीब को पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। अब वो माही बेआब की तरह तड़पता कमरे में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। एक मरतबा वो होश में आता तो अरीब सुलेमान खानजादा वाकई सब कुछ तबाह व बर्बाद करने का पुख्ता इरादा भी रखता था। दूसरी तरफ लाउंज के सोफे पर वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे एप्पल बियर से मुस्तफिद हो रहे थे। वो एक सानुला सा जवान था जो उसकी जानिब अब मखमूर निगाहों से देख रहा था। सामने ही वो हाफ ब्लाउज सब्ज साड़ी जिसका बॉर्डर सुर्ख था, उसमें बिल्कुल उसके सामने बैठी मुस्कुरा रही थी। उसके बाल कंधों से ज़रा नीचे थे। बांग्लादेशी रिवायत के मुताबिक उसने अपने बालों में मोतिये के सफ़ेद फूल भी लगा रखे थे। लबों पर सुर्ख लिपस्टिक उसके गंदमी हुस्न को दो आशना कर रही थी। आखिर वो वक्त आ ही गया जब हमारे दरमियान कोई रुकावट नहीं है। सब हम दोनों को एक होने से अब कोई नहीं रोक सकता, उस शख्स ने मदहोशी भरे लहजे में कहा। वो जाम का ग्लास लिए बिला झिझक आगे बढ़ा और उसकी साड़ी का पल्लू एक जानिब सरका कर उसके दिलकश वजूद से मुस्तफिद होने लगा। वो धीरे से मसरूर अंदाज में मुस्कुराई। सामने वाले की काबिल एतराज़ गुस्ताखियों को दांते तले दबाकर बस बर्दाश्त की जा रही थी। दफतन दरवाजे पर बेल बजी और वो दोनों बुरी तरह गड़बड़ाए। आज काफ़ी दिनों बाद वो दुआनूर के घर के बाहर खड़ा उस घर की बेल बजा रहा था। अनिल 2-3 दिन से उसे फ़ोन कर रहा था, मगर दुआनूर ने उसकी कॉल उठाई नहीं थी। अब भी वो उसकी फ़िक्र में ही परेशानी यहाँ तक चला आया था। 4 से 5 बेल के बाद दुआ ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हुए दरवाज़ा खोला। हाय, अनिल ने खुशदिली से कहा, एक गहरी निगाह उस पर डाली जो सब्ज साड़ी में बहुत खिली खिली सी थी। सर पर मैसी सा जोड़ा भी बना रखा था। हाय, क्या हाल है, कैसे आना हुआ? दुआ नूर ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हारी आप ही घर पर नहीं थी तो सोचा तुम्हारा हाल अहवाल ही पूछ लूँ। अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? अनिल ने उसे बगौर देखा। अनिल, आप ही ना आ जाए, बहुत मुश्किल हो जाएगी, उसने मुंह लटका कर कहा। राइट, आज उन्हें आना है तो आ जाने दो, मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं उनसे बात किए बगैर हरगिज़ नहीं जाऊँगा। अनिल ने संजीदगी से दो टोक लहजा इख्तियार किया तो उसने साइड पर होकर गोया अनिल को अंदर आने का रास्ता दिया। अनिल अंदर लाउंज में चला आया, मगर अंदर दाखिल होकर उसे बहुत कुछ गैर मामूली सा लगा। वो सोफे पर बैठ गया। ज़मीन पर ताज़ा मोतिये के फूल बिखरे हुए थे। दुआ नूर, यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई था क्या? अनिल ने पूछा। नहीं, मैं तो अकेली थी। आपको ये वहम क्यों आता है कि यहाँ मेरे साथ कोई है? दुआ नूर ने बेतासुर लहजे में पूछा। नहीं, मैंने तो वैसे ही पूछा, अनिल ने कहते हुए अपनी तवज्जो एस्ट्रे से हटाई जो ताज़ा सिगरेट के टुकड़ों से भरी पड़ी थी। ज़मीन पर मोतिये के फूल बिखरे हुए थे। सामने किचन में 2 ड्रिंक के ग्लास सिंक में पड़े हुए थे। क्या अनिल सुलेमानज़ादा को बेवकूफ़ बनाना इतना ही आसान था? और सुनाओ, कहाँ गई है तुम्हारी आपी? कब आएगी वो? वो तो उनकी खाला सास की डेथ हो गई है ना, वहीं गई है, रात तक नहीं लौटेगी, उसने इत्मीनान से कहा। लेकिन अभी तो तुमने बाहर कहा कि वो कभी भी आ सकती है। अनिल की बात पर वो बुरी तरह गड़बड़ाई। हाँ, वो तो मैं इसलिए कह रही थी कि वो मुझ पर नज़र जो रखती है तो हो सकता है कि कभी भी वापस आ जाए, उसने इत्मीनान से अपने चेहरे पर यासियत तारी करते हुए कहा। ठीक है, वो जब आए तो मुझे बता देना, मैं उनसे बात करने आ जाऊंगा, अनिल कहते हुए उठ गया। अरे बैठो आप, कोई चाय कॉफ़ी? आप तो यूं ही चल दिए, दुआ नूर ने फॉर्मेलिटी निभाई। नहीं, बस चलूँगा। अनिल को उस घर की दरो दीवार से वहशत हुई तो बगैर पीछे मुड़कर देखे वहाँ से निकलता चला गया। बाहर निकलकर पैंट की पॉकेट से फ़ोन निकालकर एक नंबर मिलाया। फ़ोन रिसीव हुआ। अनिल, जल्दी बोलो, तुम्हारी फजूल बकवास सुनने को मेरे पास वक्त नहीं है, सामने से अरीब की भारी बेजार सी आवाज़ सुनाई दी।
آپ کے پاس تو میری بات سننے کا بھی وقت نہیں ہوگا شاید۔ میں ہی پاگل ہوں جو آپ کو فون کر لیتا ہوں لالا۔ میں جیوں یا مروں آپ کو تو شاید اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اذیت سے چیخا، اریب پر ہی الٹ پڑا۔ اس کا بھیگا لہجہ محسوس کر کے اریب کی تنی رگیں ڈھیلی پڑی۔ شٹ اپ، کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے۔ اب کی بار اریب نے اسے نرمی سے پوچھا۔ انل نے گاڑی میں بیٹھ کر اپنی کنپٹیاں سہلائی اور اسے اپنی الجھن سے آگاہ کیا، جسے سن کر سامنے والے کا پارا ایک مرتبہ پھر عرش کو چھونے لگا۔ اس کے بعد جو اسنیک کی قوالیاں سننے کو ملی اس نے عافیت اسی میں جانی کہ جلدی سے فون رکھ دیں۔ مگر اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا، اس لیے اب کافی پرسکون تھا، مگر چہرے پر بڑے سرد تاثرات تھے۔ دوسری طرف وہ کافی دنوں بعد اس اپارٹمنٹ سے مانوس ہو پائی تھی اور اب تو بیسمنٹ سے اوپر والے پورشن میں بھی گھوم پھر لیا کرتی تھی۔ اب بھی ثنایا اوپر والے پورشن میں، جو کہ ایک فارم ہاؤس تھا، بولائی پھر رہی تھی۔ وہ اس دن کا گیا پھر واپس لوٹ کر ادھر نہیں آیا تھا، شاید اس سے ناراض تھا، اور ثنایا کو یہ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، جانے کیوں۔ وہ یوں ہی گھومتے ہوئی اوپر والے لاؤنج کے ٹیرس میں چلی آئی۔ یہ ایک وادی سی تھی جو بہت گہری تھی، چاروں طرف آسمان سے باتیں کرتے پہاڑ تھے، سرسبز پہاڑ۔ اب بھی پہاڑوں پر بادل جھکے ہوئے تھے اور یہ نظارہ کافی مسمرائزنگ ہوا تھا۔ وہ اس نظارے میں پوری طرح کھوئی ہوئی تھی جب اپنے پیچھے ایک آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ ڈر کر ایک جھٹکے سے پیچھے مڑی تو وہ سامنے دراز قد خوبرو نقوش لیے سفید کڑکڑاتے شلوار قمیض کے اوپر براؤن ویسٹ کوٹ پہنے سر تا پیر غور سے اسے دیکھ رہا تھا، جو گھنٹوں اس کے روبرو کھڑا تھا۔ سکندر نے اسے اوپر تک شارٹ گولڈن فراک کے نیچے سفید پٹیالہ شلوار پہنے، سر پر دوپٹہ اوڑھے، اس وقت سادہ چہرے میں بھی اس کے دل پر بجلیاں گراتی وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ثنایا اسے اتنے دنوں بعد اپنے سامنے خود کو یوں دیکھتے پا کر بری طرح نروس ہوئی۔ وہ آج جانے کیوں مگر خاموش تھا۔ اس کا یوں گہری نگاہوں سے دیکھنا ہی بڑا جان لیوا تھا۔ تبھی تو ثنایا کا دم نکلنے لگا تھا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ آخر اس کی خاموشی سے تنگ آ کر ثنایا نے ہی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے بات کا آغاز کیا تو وہ گہرا مسکرایا۔ کیوں؟ تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں ناراض ہوں تم سے؟ سکندر نے ٹیرس پر لگی انگور کی بیل سے چھیڑخانی کرتے ہوئے الٹا اسی سے سوال پوچھ لیا۔ وہ آپ اتنے دنوں سے آئے نہیں تو؟ اٹک اٹک کر کہتی وہ اس کی جانب سے رخ پھیر گئی۔ سکندر کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ مطلب تم مجھے نوٹ کرنے لگی ہو، سکندر نے کہا۔ ابھی وہ اس کے سامنے آتا جب اس کا خاص آدمی دلاور نے آ کر ٹیرس کے دروازے پر دستک دے کر اس کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ دلاورے، یہ کیا بدتمیزی ہے آخر؟ وہ سخت بدمزاح ہو کر دہاڑا۔ چھوٹے چودھری جی، بڑے چودھری آئے ہیں یہاں، دلاور نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ واٹ؟ وہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سکندر کے ماتھے پر بل آئے۔ وہ تیزی سے لاؤنج کے اندر کی جانب گیا۔ لاؤنج کے دروازے پر ہی حارث بیگ اس کے سامنے آئے۔ وہ تجسس سے مجبور اس کے پیچھے ہی آئی تھی اور اب لاؤنج کی کھڑکی کے اس پار کھڑی ان کی تمام گفتگو سن رہی تھی۔ وہ حیران تھی، یہ شخص تو اپنے ماں بابا کو بھی نہیں بخش رہا تھا، منہ زور بے لگام گھوڑے کی طرح ان سے بھی بدتمیزی کر رہا تھا۔ بہت خوب، اب یہ دن بھی دیکھنا باقی تھا جب میرا بیٹا، جسے میں نے ایک خاص مقصد کو پورا کرنے کو اتنی آسائش سہولت عیش و عشرت فراہم کر کے پال پوس کر بڑا کیا، وہ اپنا ہر مقصد بھلائے ایک بذات طوائف کے پہلو میں دن رات پڑا ہوا ہے نا سکندر؟ حارث بیگ نے آتے ساتھ ہی منہ سے کف اڑایا۔ آخر مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ کیوں آئے میرے پیچھے؟ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے بابا کہ میں اپنے معاملات میں کسی کی دخل اندازی پسند نہیں کرتا، تو آپ کیوں آئے ہیں یہاں پر؟ اس نے بھی انتہائی بدتمیزی سے بغیر لگی لپٹی رکھتے ہوئے کہا تو حارث بیگ کا چہرہ اہانت کے احساس سے سرخ پڑ گیا۔ مت بھولو چھوٹے چودھری، میں کسی نہیں تمہارا باپ ہوں، حارث بیگ حلق کے بل چلایا۔ اب مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ کیا ہوا ہے؟ زیادہ ہائپر ہو کر بی پی ہائی کرنے کی ضرورت نہیں، بتائے کیا کرنا ہے مجھے؟ جو بولیں گے وہ کر دوں گا۔ پہلے بھی آج تک آپ نے جو کہا میں نے وہ کیا، آگے بھی کر دوں گا، تو اس میں اتنا ہائپر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے چہرے پر دنیا بھر کی بیزاری سجاتے ہوئے کہا۔ میرے دشمن کا خاندان اپنے گھر آ پہنچا ہے، آگے تم اچھی طرح سمجھتے ہو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اس کوڑے کے ڈھیر کو جہاں سے اٹھا کر لائے ہو وہیں پھینک آؤ اور اس فارم ہاؤس پر سلیمان خان زادہ کی بربادی لے کر آؤ، سمجھے؟ حارث بیگ نے دانت پیس کر کہا۔ ٹھیک ہے، جو کہیں گے وہ ہو جائے گا، اب آپ جائیں یہاں سے، وہ بیزاریت سے بولا۔ اور یہ بذات طوائف، حارث بیگ نے تل ملا کر کہا۔
جب دل بھر جائے گا تو وہیں چھوڑ آؤں گا جہاں سے لایا تھا۔ سکندر نے کاٹ دار لہجے میں جان چھڑانے کو کہا کہ جانتا تھا اس کا باپ کسی چیز کے پیچھے پڑ جائے تو جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ہاں، کچھ فاصلے پر کھڑی ایک نازک جان کے سر پر چادر دے کر اس کے سر سے جیسے چادر کھینچی تھی، وہ اپنی جگہ پر جیسے لڑکھڑا سی گئی تھی۔ حارث بیگ کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ اس سے مزید کچھ باتیں کر کے حارث بیگ جیسے دندناتا آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ سکندر نے سکھ کا سانس لیا، جان بچی لاکھوں پائے۔ ان سے فراغت پا کر فوراً دوبارہ اس کی جانب آیا کہ بہت خوبصورت بات ادھوری رہ گئی تھی، مگر اسے کھڑکی کے پاس ہی اپنی جانب پشت کیے کھڑا دیکھ وہ چونکا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ وہ دوسری جانب دیکھ رہی تھی، مگر جب اس کی جانب ایک نظر دیکھا تو سکندر ٹھٹک کر رکا۔ سرخ چہرہ اور آنسوں سے بھری بڑی بڑی آنکھیں۔ جانے کیوں، مگر وہ اپنی اوقات شاید بھولنے لگی تھی۔ کیا خوب کیا تھا اس نے کہ اسے اس کی اوقات یاد دلا دی تھی، لیکن اگر وہ اسے خرید کر لا کر رونق دیتا تو شاید وہ برداشت کر لیتی، اسے اس قدر تکلیف نہیں ہوتی، مگر یوں اس کے احساسات اور جذبات سے کھیل کھیل کر جیسے اس شفاق انسان نے اس کی روح کی دھجیاں بکھیر دی تھی۔ تم مجھ سے کچھ کہہ رہی تھی؟ سکندر نے بے تاثر لہجے میں اس سے استفسار کیا۔ ثنایا نے آہستگی سے نفی میں سر ہلاتے اپنا سر جھکایا۔ شدت ضبط سے چہرہ لال بھبوکا ہو گیا تھا۔ وہ اس کے پہلو سے نکل کر نیچے بیسمنٹ میں بھاگ جانا چاہتی تھی، جو شاید اس کی اصل جگہ تھی، مگر سکندر نے بڑی سرت سے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اسے اپنے بے حد قریب کیا تھا۔ تم سب سن چکی ہو ہماری باتیں؟ سکندر نے سپاٹ لہجے میں اس سے پوچھا۔ وہ اس کی باہوں میں کسی نازک پرندے کی طرح پھڑپھڑاتی اور خود کو آزاد کروانے کی تگ و دو کرنے لگی۔ منہ سے تو ایک لفظ نہیں بولی تھی، ہاں، مگر آنکھوں سے ایک سیل رواہ جاری ہو گیا تھا۔ سکندر نے اسے مچلتے دیکھا، مگر وہ چاہتا تھا کہ منہ سے کچھ بول کر احتجاج کرنے کی جرأت کرے۔ اگر کوئی بات بری لگی ہے تو مجھ پر چیخو، چلاؤ، اگر کچھ کہنا ہے تو کہو، کوئی گلا شکوہ مجھے گالیاں دو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ گونگوں بہروں کی طرح بس آنسو بہا لیے؟ سکندر نے اپنے بازوؤں میں اسے پھڑکتے دیکھ اس کی کمر پر دباؤ بڑھا کر اسے اپنے سینے میں بھیجا۔ چھوڑے مجھے وہ مچھلی۔ اسٹاپ فائٹنگ وتھ می بیبی، اب کی بار بلند آواز میں چلایا۔ ثنایا اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ سکندر نے نرمی سے اسے لاؤنج کی دیوار سے ٹکایا۔ اس کا پورا وجود جیسے زلزلوں کی زد میں تھا۔ سکندر نے قریب ہو کر اس کی بھیگی پلکوں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ ثنایا نے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے دور ہٹانے کی کوشش کی، جس کا اس پر جیسے الٹا اثر ہوا۔ وہ اب اس کے چہرے کا ایک ایک نقش اپنے لبوں سے چھو رہا تھا۔ تب بہت بے باک اختیار ہو کر سکندر نے اس کی سانسوں پر قبضہ جمایا۔ وہ اپنی جگہ پر ساکت ہوئی تھی۔ سکندر کے چھونے میں بے حد نرمی اور ملائمت تھی، مگر یہ پیش قدمی آج اس کی ذات کی نفی تھی، اس کی توہین اور بے عزتی تھی۔ وہ شخص اس کی مرضی سے اس کے وجود کو حاصل کرنے کو اس کے جذبات سے کھیل گیا تھا، جو اب اس کی جانب جھکنے لگی تھی، مگر آج جیسے وہ پاتال کی لت تو کبھی کوٹھے پر محسوس نہ کی تھی، جتنا اسے ذلت بستیوں میں گری تھی، اتنی آج اپنا آپ حقیر اور عرضہ محسوس ہو رہا تھا اسے۔ وہ لاکھ مزاحمت کے باوجود جب خود کو اس کی گرفت سے آزاد نہیں کروا پائی تو ہاتھ پیر چلاتے پاس پڑے چھوٹے سے لوہے کے اسٹینڈ پر پڑا بڑا شیشے کا گلدان ہاتھ مار کر نیچے گرا دیا۔ سکندر دھماکے کی آواز سے چونکا، اس کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ ثنایا نے تیزی سے اسے خود سے دور ڈھکیلا اور اتنی ہی سرعت سے سکندر کو کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر زمین پر بیٹھ کر گلاس کا ایک بڑا ٹکڑا اٹھا کر اپنی کلائی پر رکھ کر گہرائی تک پھیر دیا۔ ثنایا! سکندر کے چہرے کی ہوائیاں اڑی۔ اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا، مگر کلائی سے نکلتے بھل بھل خون نے سکندر کے حواس سلب کر ڈالے۔ اسی کے گلے سے دوپٹہ کھینچ کر اس کی کلائی پر لپیٹا۔ یہ تم نے کیا کیا یو میڈ گرل؟ سکندر چلایا۔ آپ کی دی گئی قیمت کو ضائع کر دیا۔ بہت پیسے ہیں نا آپ کے پاس؟ اپنا دل بہلانے کو کچھ اور خرید لیجیے گا، لیکن مجھے بخش دے، سکون سے مرنے دے۔ توڑ توڑ کر الفاظ ادا کرتی وہ سکندر کو سن کر گئی تھی۔ شٹ اپ یو سلی گرل، جسٹ شٹ اپ۔ اس گستاخی کی بہت بڑی سزا بھگتنے کے لیے تیار رہنا اب۔ سکندر نے اسے بازو میں بھرتے حلق کے بل چلاتے ہوئے کہا۔ وہ تیزی سے اسے لے کر ہاسپٹل کے لیے نکل گیا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔